السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، وہ ذات جو اس کائنات کی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کی پیدائش کے مقصد کو قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
اب جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو حضرت انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر جو بھی کام کرے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، چاہے وہ ایک استاد کی حیثیت سے بچوں کی تربیت ہو، ایک والد کی حیثیت سے بچوں کی پرورش ہو، ایک تاجر کی حیثیت سے معاشرے کی خدمت ہو، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے معاشرے کی خدمت ہو۔ غرض اس دنیا کے اندر حضرت انسان جو بھی کام کرے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرے کہ اس کا ہر کام جو ہے عبادت بن جائے۔ اب جب مقصد عبادت ہے تو حضرت انسان کو چاہیے کہ دن اور رات کے اندر خفیہ اور اعلانیہ طور پر رکوع و سجود کے اندر وہ صرف اور صرف اللہ کی تسبیح کو بیان کرے۔ اپنی کمر کو اگر کسی کے سامنے جھکائے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی کمر نہ جھکائے۔ اگر کسی سے مدد مانگے تو وہ اللہ کی ذات ہو، اگر کسی کو پکارے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو۔ حمد و ثنا کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن پاک کے اندر اس بات کو یوں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میں نے آپ کی ذات کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو جب اللہ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو آپ نے ان ان پڑھ جاہل گوار عربوں کی زندگی کے اندر اسلام کے ذریعے سے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ انہوں نے آنے والے وقتوں کے اندر حکومت کرنے کی ایسی مثالیں قائم کی جن کی نظیر اس دنیا کی تاریخ میں نہ تو ملی ہے اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ آپ نے اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کے کلام پاک کی روشنی میں انہیں اپنے عملے قرآنی تعلیمات کے ذریعے ہدایت کی راہ پر گامزن کیا اور انہیں اس دنیا میں جینے کا، رہنے کا، بسنے کا طریقہ بتلایا۔ امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین کی تعلیمات اس لحاظ سے دنیا میں امتیاز اور خصوصیت کی حامل ہیں کہ ان تعلیمات نے اپنے دنیا والوں کو صرف اللہ سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے ہی صرف آگاہی نہیں بخشی بلکہ انہیں اپنے والدین سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ساتھ سفر کرنے والوں سے، اپنے ساتھ معاملات برتنے والوں سے، رشتہ داریوں کے ناطے ایک دوسرے سے پیوستہ وابستہ ہونے والوں سے، دنیا کے عام انسانوں سے، اپنے ہم مذہبوں سے، اپنے غیر مذہب کے لوگوں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنی بستی کے لوگوں سے، اپنے ملک کے لوگوں سے، ملک سے باہر بسنے والے لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھلایا۔ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کا آخری امام اور اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر بھیجا۔ آپ نے اللہ کے احکامات کو جس طریقے پر آپ پر نازل ہوئے اسی طرح سے پوری ایمانت اور دیانت کے ساتھ بنی نوع انسان تک پہنچایا اور لوگوں کو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھکنے، بندگی بجا لانے، اس کی جانب سے مانگنے، اس کی ذات ببرکات کے سامنے جھکنے، اس کے سامنے اپنی جولی پھیلانے اور اس کی بارگاہ میں فریاد کرنے، اس سے اپنی حاجات طلب کرنے، اس سے اپنی بے چینیوں کو رفع کرنے،
اس سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے طریقوں سے آگاہ کیا. ساتھ ہی ساتھ زندگی کا محصل صرف اس بات کو قرار نہیں دیا کہ انسان اپنے رب کو راضی کس طرح سے کرے, کس طرح سے اپنے رب کی بندگی بجا لائے, کس طرح سے اپنے رب کے سامنے رکوع و سجود کے اندر اللہ کی تسبیح کو بیان کرے, بلکہ اللہ کے نبی نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ بھی بتلایا اور انہیں ایک مکمل ضابطے اور دستور کا جو ہے وہ پابند بھی بنایا کہ اگر آپ اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا روش اختیار کرنی ہے, آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. اس معاشرے کے اندر آپ کو مختلف عقیدے کے لوگ ملیں گے, آپ کے ہم عقیدہ لوگ بھی, آپ کے مخالف کے عقیدہ کے لوگ بھی. آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے, کس طرح سے معاملات کو برتنا ہے, اپنے معاملات کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ طے کرنے ہیں. اس معاشرے کے اندر آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے, آپ کے غیر رشتہ دار بھی لوگ, آپ کے دوست بھی ہوں گے, آپ کے احباب بھی ہوں گے اور آپ کے دشمن بھی ہوں گے. آپ نے ان تمام لوگوں کے ساتھ کس طرح سے اپنے معاملات کو طے کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے ایک آیت تلاوت کی تھی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اس آیت کے اوپر غور کیجئے. انسان کے سامنے رشتوں کی ایک مکمل فہرست جو ہے وہ آ جاتی ہے جب وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہے. پھر دنیا میں بسنے والے اس کو مختلف لوگ نظر آتے ہیں, اس کے اپنے ہمسائے ہوتے ہیں, ہمسایوں کے ہمسائے ہوتے ہیں. دنیا میں رہنے والے انسان ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ ملازمت کے لحاظ سے ہوں, چاہے وہ بزنس کے پیشے کے لحاظ سے ہوں, چاہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کے رشتے کے لحاظ سے ہوں, لیکن انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان تمام تعلقات اور انسانوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امت کو ایک دستور اور ضابطے کا پابند کیا کہ تم نے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ان تمام رشتوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات طے کرنے ہیں, کس طرح سے تعلقات رکھنے ہیں, کس طرح سے ان تمام کے تمام رشتوں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے. دنیا میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ تمہاری روش کیا ہونی چاہیے, چاہے وہ تمہارے آشنا ہو, چاہے وہ تمہارے آشنا نہ ہو, اس لیے کہ اسلام صرف اور صرف مسجد کا مذہب نہیں. اب ہم نے کیا سمجھ لیا کہ جو شخص مسجد میں آ گیا, اللہ کے سامنے جھک گیا, اللہ کے سامنے اپنے ماتھا ٹیک لیا, رب کی بارگاہ میں قیام و قعود کر لیا, اللہ کے سامنے عجز اور انکساری کا اظہار کر لیا, اس کی بخشش ہو گئی. دنیا میں وہ چاہے جس طرح سے زندگی گزارے, جس طرح سے چاہے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے معاملات طے کرے, جس طرح سے چاہے لوگوں کے حقوق کو ادا کرے. اسلام ایسا مذہب نہیں, اسلام ہرگز ایسا مذہب نہیں, بلکہ اسلام وہ دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے, اور اسی طرح سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے. اس معاشرے کے اندر کوئی شخص کتنا ہی عام معنوں میں پارسا کیوں نہ ہو, متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کے ساتھ اس کے معاملات درست نہیں, اس کے معاملات ٹھیک نہیں, وہ ان تعلیمات کے مطابق نہیں جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے, اگر وہ تعلقات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں, تو وہ کبھی بھی انسان اپنی رب کی بارگاہ کے اندر سرخرو نہیں ہو سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا. میں نے جب اپنی بات شروع کی تھی
تو میں نے سب سے پہلے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرنا۔ اب رب کی عبادت کر کے حاصل کیا کرنا ہے؟ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت کے اندر بھی کیا کرنا ہے؟ کامیاب ہونا ہے۔ اب جب اللہ نے انسانوں کے ساتھ تعلقات کو صحیح طریقے پر استوار کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے، اور ہم لوگ اپنے تعلقات انسانوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق طے نہیں کرتے، ان کے ساتھ اس طرح سے تعلقات کو نہیں بناتے جس طرح سے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بتلایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو ہم نہ تو اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم جتنے بھی متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہمارا تقوی، ہماری دیانتداری، ہماری پرہیزگاری یہ ہمارے کسی بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا دین عطا کر کے بھیجا جو دین اور دنیا کے تمام معاملات کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ صرف رہنمائی ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے ماننے والوں کو ان تعلیمات کا پابند کرتا ہے، اور جو شخص ان تعلیمات کی پابندی نہیں کرتا اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف اور صرف خدا کو راضی کرنا ہے۔ آج ہم نے کیا سمجھ لیا کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا۔ اب انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جس طرح سے مرضی ہوں، ہم جس طرح سے چاہیں دوسروں کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالیں، جس طرح سے چاہیں دوسروں کے مال کو ہڑپ کر جائیں، جس طرح سے چاہیں دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ آج اس معاشرے کے اندر نہ تو کسی کا مال محفوظ ہے، نہ ہی کسی کی جان محفوظ ہے، اور نہ ہی کسی کی عزت محفوظ ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کر کے، قربانی دے کے، اس کے حکم کے اوپر صدقہ کر کے، خیرات کر کے، اس کے اشارے پر اپنی گردن کٹا کے، اس کی مسجد کے اندر حاضری دے کے اب جو جی چاہے کرے، اب ہم سے حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں۔ ہم جس کی چاہے عزت اچھالیں، جس کا چاہے مال ہڑپ کر جائیں، جس کو چاہے قتل کر دیں، جس کو چاہے اس دنیا کے اندر نقصان پہنچا لیں، اب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ اسلام ایسا مذہب نہیں بلکہ اسلام وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو بتلاتا ہے کہ تم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ انسان بلوغت کی عمر پر پہنچنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، شعور کی عمر پانے کے بعد، خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اس طرح سے نہ گزارے جس طرح سے گزارنے کا رب اور رب کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ اب وہ لمحہ چاہے دنیا کے حصول کے اندر گزرے، ماں باپ کی خدمت کے اندر گزرے، کاروبار کے اندر گزرے، ملازمت کے اندر گزرے، لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے اندر گزرے، چلنے پھرنے کے اندر گزرے، سیر و سیاحت کے اندر گزرے، اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو اس طریقے کے مطابق نہیں گزارتے، اپنی زندگی کے لمحات اس طریقے کے مطابق نہیں بسر کرتے جس طرح سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم اس دنیا کے اندر سرخرو نہیں ہو سکتے اور نہ ہی آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا تو لمحہ بھر بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس لمحے میں انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی قید سے آزاد محسوس کرے،
इंसान इस दुनिया के अंदर मादर पिदर आजाद पैदा नहीं हुआ, बल्कि एक मुसलमान इस बात का पाबंद है कि वो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करे, अपनी जिंदगी को अल्लाह के इस फरमान के मुताबिक गुजारे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह की अताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। एक और जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करता है उसके लिए इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी बहुत बड़ी कामयाबी है। हम सब लोग इस दुनिया के अंदर भी कामयाब होना चाहते हैं, आखिरत के अंदर भी कामयाब होना चाहते हैं, पर अपनी जिंदगियों को अल्लाह के और उसके रसूल के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक बसर नहीं करना चाहते। अभी पिछला महीना गुजरा है रमजान का, पूरा महीना हमने इबादत की, रियाजत की, नमाजें पढ़ी, नफल पढ़े, तरावियां पढ़ी, कुरान सुना और सुनाया। पूरा महीना हमने अपनी जिंदगी को अल्लाह के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक गुजारा। जैसे ही रमजान खत्म हुआ, चांद रात शुरू हुई, अब हमारा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ईद का दिन आया, ईद की नमाज पढ़ने के लिए चले गए, ईद की नमाज पढ़ के वापस आए, जोहर असर मगरिब इशा के वक्त मस्जिदों का हाल देखिए, मस्जिदें वेरान बेआबाद, और दूसरी तरफ आपके बाजार, आपके शॉपिंग मॉल्स, आपके सिनेमा घर वो सारे के सारे आबाद हो गए। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं हम सब लोगों की बात कर रहा हूं। मैं भी आप लोगों के साथ इस चीज में शामिल हूं। पूरा महीना इबादतें और रियाजतें करने के बाद, पूरा महीना अल्लाह को राजी करने के बाद हमने ये समझ लिया कि अब हमारे सारे के सारे गुनाह मुआफ हो गए, अब हमारा जो जी चाहे करे, अब अगले साल रमजान आएगा तो फिर देखी जाएगी। अल्लाह ने हमें मुसलमान होने के नाते इस बात का पाबंद किया है कि हम कुरान पाक के इस अरशाद के ऊपर अमल करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अगर हम रमजान अल्लाह की अताअत के मुताबिक गुजारते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए रमजान को गुजारते हैं, तो हमें चाहिए कि ईद के मौका पर, खुशी के मौका पर, ईद के बाद भी हमारे लम्हात अल्लाह की अताअत के अंदर गुजरें, हमारे लम्हात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजरें। मुसलमान का मतलब क्या है? मुस्लिम किसको कहते हैं? हम सबको पता है कि हम सब मुस्लिम हैं। मुस्लिम किसको कहते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें नहीं मालूम। चले मैं आपको बतलाता हूं कि मुस्लिम किसको कहते हैं। अरबी जुबान के अंदर मुस्लिम उस ऊंट को कहते हैं जिसकी नाक के अंदर सुराख करके, रस्सी डाल के, नकेल डाल के उसकी महार को किसी शख्स को थमा दिया जाए। अब वो ऊंट आजाद नहीं, वो अपने मालिक की पाबंदी का, वो अपने मालिक की जो है वो मर्जी का पाबंद है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता, अपनी मर्जी से कहीं खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से कहीं बैठ नहीं सकता, अपनी मर्जी से उठ नहीं सकता। अगर उसका मालिक उसको हुक्म देगा तो वो बैठेगा, उसका मालिक उसको हुक्म देगा तो वो खड़ा हो जाएगा, उसका मालिक उसको हुक्म देगा तो वो चरने फिरने के लिए निकल जाएगा, उसका मालिक उसको हुक्म देगा तो वो गर्दन झुका लेगा, उसका मालिक उसको हुक्म देगा तो वो खड़ा हो जाएगा। मुस्लिम उस ऊंट को कहते हैं। तो मुसलमान होने से क्या मुराद है कि हमारी नकेल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने हमें आजाद इस दुनिया के अंदर नहीं छोड़ा। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के लम्हात अल्लाह की अताअत के अंदर गुजारें, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारें। अगर अल्लाह हमें हुक्म दें
تو ہم اٹھ جائیں, اگر ہم اللہ ہمیں حکم دیں تو ہم بیٹھ جائیں, اپنی زندگی کے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام لمحات جو ہیں وہ گزاریں. مسلم وہ شخص نہیں جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی کا مالک و مختار ہو, جب چاہا, جہاں چاہا, جس وقت چاہا, جہاں سے چاہا, جس طرف کو منہ اٹھایا چل پڑا, جس طرف منہ اٹھایا جا کے منہ مار لیا, لوگوں کے حقوق غصب کر لیے, لوگوں کی گردنوں کے اوپر مسلط ہو گیا, لوگوں کی چیزوں کو اڑا لیا, جب چاہا لوگوں سے رشوت لے لی, جب چاہا لوگوں کو اپنی سروسز مہیا کر دیں. مسلم ہرگز وہ شخص نہیں, مسلم وہ نہیں ہو سکتا, مسلمان ہرگز وہ نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. اگر ہم لوگ رمضان اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں, تو رمضان کے بعد بھی پورا سال ہمارا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر گزرنا چاہیے. قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوتا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اب مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں کس طرح سے ارشاد فرمائی ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مسلمان وہ ہے جو اپنے رب کے احکامات کی پیروی کرتا ہے, اپنے رب کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے, اپنی گردن کو جھکا کر رکھتا ہے, اپنی نظروں کو گرا کر رکھتا ہے, اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے, اپنی نظروں کے ساتھ دوسروں کی عزتوں کے ساتھ نہیں کھیلتا. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مسلمان وہ ہے جس کی نظروں سے دوسروں کی عزتیں محفوظ ہیں اور وہ اپنی شرمگاہ کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ نہیں جس کی زبان جس کو چاہے بے آبرو کرے, جس کی عزت کو چاہے اچھال دے, جس کی عزت کو چاہے سرے بازار نیلام کر دے, جس پہ چاہے الزام لگا دے, جس کے بارے میں چاہے جھوٹ بول دے, جس کے بارے میں چاہے غیبت کرے, جس کو چاہے اپنی زبان سے ایک تکلیف پہنچا دے, جس کے بارے میں چاہے چغل خوری سے کام لے. مسلمان وہ ہے جو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنے والا ہے, اپنی زبان کو بچا کر رکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں, دوسرے مسلمانوں کے مال محفوظ ہیں, دوسرے مسلمانوں کی جان محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے, صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہیں, سرور کائنات کی خدمت میں آپ کے جانثار حاضر ہیں. آپ نے فرمایا, لوگوں چاہتے ہو اللہ تمہیں جنت عطا کرے؟ سب پکار کر کہنے لگے, اے اللہ کے رسول کیوں نہیں چاہتے؟ ہماری زندگی کا تو مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر کسی شخص کو اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی جائے تو اس سے بڑی کامیابی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نہیں ہو سکتی. آج ہماری بدقسمتی کا یہ عالم ہے
کہ हम दीन से बिल्कुल बेबहरा, बिल्कुल बेवाकिफ, ना आशना, हम दीन से बिल्कुल बेखबर हैं, हमें दीन की कोई खबर नहीं, या फिर हमने दीन को सिर्फ और सिर्फ मस्जिद का नाम दे दिया है कि मस्जिद के अंदर आए, नमाज पढ़ ली, 5 वक्त अल्लाह की बारगाह के अंदर कयाम कर लिया, रुकू सुजूद कर लिए, नफल पढ़ लिए, सदका और खैरात कर लिया, ज़कात अदा कर ली, अगर अल्लाह ने माल अता किया है सदका और खैरात भी कर लिया और हज भी अदा कर लिया। आज हमने दीन सिर्फ और सिर्फ इन तमाम मुआमलात का नाम रख दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से पूछा, जन्नत चाहते हो? सहाबा इकराम ने फिर जवाब दिया, अल्लाह के हबीब जन्नत कौन नहीं चाहता? आपने फरमाया, क्या आपने फरमाया नमाज पढ़ो जन्नत मिल जाएगी? आपने हरगिज ये नहीं कहा वहां पर नमाज पढ़ो जन्नत मिल जाएगी। नमाज पढ़ना तो मुसलमानों के लिए जरूरी है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं। ये तो तमाम के तमाम लवाजमात हैं, इनके बगैर इस्लाम का तसव्वुर ही नहीं। कलमा शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये 5 बुनियादी अरकान हैं, ये इस्लाम के लवाजमात हैं, इनके बगैर इस्लाम की इमारत मुमकिन ही नहीं। अगर कोई शख्स इनमें से कोई चीज छोड़ देता है तो वो मुसलमान ही नहीं। ये तो तमाम के तमाम लवाजमात हैं। आपने फिर पूछा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से कि जन्नत चाहते हो? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी जन्नत कौन नहीं चाहता? तो आपने उस वक्त ये नहीं कहा नमाज पढ़ लो, ज़कात अदा कर लो, सदका और खैरात कर लो, जाकर हर साल हज कर लो, रोजे रख लो तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। आपने जवाब दिया कि मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूं। सहाबा इकराम ने फिर सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, हम आपको किस चीज की जमानत दें? तो आपने फरमाया, अपनी इज्जतों की जमानत दे दो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत मुझे दे दो, और अपनी जुबान की हिफाजत की जमानत मुझे दे दो, और जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं कि अगर तुम लोग इस दुनिया के अंदर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे, अपनी जुबान की हिफाजत करोगे, तुम्हारी जुबान से लोगों की इज्जतें महफूज रहेंगी, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूं। दूसरी हदीस के अल्फाज हैं, आपने अपनी जुबान मुबारका को बाहर निकाला, जुबान को बाहर निकालकर अपनी दोनों उंगलियों के साथ पकड़ा और पकड़कर कहा कि तुम इसको महफूज रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत को महफूज रखेगा। एक शख्स आया, उसने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, इस जुबान का जन्नत के साथ क्या ताल्लुक है? तो आपने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, जहन्नुम की अक्सर आबादी, जहन्नुम की अक्सरियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस जुबान की वजह से जहन्नुम के अंदर होगी, इस जुबान की वजह से। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, हमेशा साफ सुथरी गुफ्तगू करो, सच्ची गुफ्तगू करो, अपनी जुबान से हमेशा सच्चे कलिमात अदा करो। साफ सुथरी और सच्ची गुफ्तगू से मुराद सिर्फ और सिर्फ इंसान की गुफ्तगू नहीं, ये इसके अंदर इंसान के दूसरे मुआमलात भी आ जाते हैं। आप यहां पर मार्केट के अंदर बैठे हैं, अगर आप जितने पैसे ले रहे हैं उतनी चीज भी दे रहे हैं तो यह भी साफ सुथरी गुफ्तगू के जमरे में आता है।
قولوا قولا سدیدا. یہ بات اسی کے زمرے میں آتی ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر جو بھی معاملہ طے کریں آپ تمام کے تمام معاملات ایمانت داری کے ساتھ طے کریں. آپ کے معاملات کے اندر سچائی کا عنصر شامل ہونا چاہیے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سب لوگ اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں. کیا آج ہم لوگ اللہ کے اس فرمان کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کیا قولوا قولا سدیدا اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا ہوگا, اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہوگا. ایک تاجر کی حیثیت سے کیا ہم لوگ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرتے؟ کیا ہم لوگ جس چیز کے پیسے لیتے ہیں وہ چیز گاہکوں کو دیتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہم سرکاری ہسپتال کے اندر تو مریض کو اس طرح سے چیک نہیں کرتے, لیکن جب وہی مریض پرائیویٹ کلینک کے اندر آتا ہے تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے, ہمارا گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے, چیک کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. ایک استاد کی حیثیت سے جب معاشرے کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر آن پڑتی ہے, سرکاری اسکول کے اندر ایک استاد ایک پروفیسر کے پڑھانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, اور وہی استاد اور پروفیسر پرائیویٹ اکیڈمی کے اندر جا کر وہ جب پڑھاتا ہے تو اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. کیا آج ہم لوگ اللہ کے اس فرمان کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے اس فرمان کے اوپر عمل کریں تاکہ اللہ اس کے مطابق ہمیں نتیجہ بھی دیں. ہمیں اس دنیا کے اندر جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نتیجے کی فکر ہوتی ہے, نفع و نقصان کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے کہ اس چیز کے اندر میرا کیا فائدہ ہے, اس چیز کے اندر میرا کیا نقصان ہے. اب جب اللہ نے آپ کو حکم دیا قولوا قولا سدیدا تو اللہ نے اس کا آپ کو فائدہ بھی بتلا دیا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اس دنیا کے اندر اللہ آپ کے تمام معاملات کو درست کر دے گا, آپ کے تمام معاملات اللہ صحیح کر دیں گے, آپ کی پریشانیوں کو اللہ ختم کر دیں گے, اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے اس کا فائدہ دیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے. اب انسان کے گناہ بخش دیے جائیں, انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے تمام خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دیں, تو اس سے بڑی اس دنیا کے اندر کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر کسی شخص نے ناحق کسی کے بارے میں چھوٹی سی بھی بات کہی تب تک اس کو میدان حشر سے نہیں ہٹایا جائے گا, حساب کے میدان سے نہیں ہٹایا جائے گا جب تک اس سے اس چھوٹی سی بات کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. ایک شخص آئے گا اللہ کے سامنے اپنا نامہ اعمال پیش کرے گا, اس کا نامہ اعمال نمازوں سے بھرا ہوا ہوگا, روزوں سے بھرا ہوا ہوگا, حج سے بھرا ہوا ہوگا. اپنی زندگی کے اندر بے شمار اس نے حج کیے ہوں گے, صدقات کیے ہوں گے, زکوٰۃ ادا کی ہوگی. لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ اس کا نامہ اعمال تو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے, 5 وقت کی نماز بھی ادا کی ہے, روزے بھی رکھے ہیں, حج بھی ادا کیا ہے, اللہ کے رستے کے اندر صدقہ و خیرات بھی کیا ہے, اللہ نے اس کو مال سے نوازا تھا, اس نے اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالی ہے. یہ تمام کے تمام لوازمات اس کے نامہ اعمال کے اندر موجود ہوں گے. کہنے والا کوئی عام انسان نہیں, کوئی واعظ نہیں, میرے جیسا کوئی عام مولوی نہیں, کوئی عام خطیب نہیں. کہنے والا وہ ہے
جس کے بارے میں عرش والے نے کہا تھا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ اپنی زبان کو نہیں ہلاتا، وہ اپنی زبان کو حرکت میں نہیں لاتا۔ اب وہ شخص میدان حساب کے اندر کھڑا ہوگا، لوگ اس کے اعمال کی فراوانی سے خوش ہوں گے، لوگ کہہ رہے ہوں گے اس کے پاس بے شمار نیکیاں ہیں، اس کے پاس بے شمار اچھے اعمال ہیں، اس کے لیے جنت پکی ہے۔ ابھی وہ کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے آئے گا تو ایک شخص ادھر سے آئے گا اور آ کر کہے گا اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے دنیا پر رہتے ہوئے مجھ پر تہمتیں لگائی تھیں، اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے مجھ پر بہتان لگائے تھے، اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے میری جو ہے وہ عزت کو اچھالا تھا، اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے اپنی قوت اور طاقت کے بل بوتے پر میرے مال کو غصب کر لیا تھا، اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے اس دنیا کے اندر مجھے پیٹا تھا، میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ ایک اور آئے گا اور کہے گا اللہ یہ وہ ظالم ہے اس نے اپنی قوت اور بل بوتے پر مجھے دھمکیاں دی تھیں، اور پھر کہے گا اللہ اس نے میری عزت کو مجروح کیا تھا۔ پھر ایک اور آئے گا اور کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ابھی لمحے نہیں گزریں گے اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی نیکی نہیں رہے گی، اور اللہ کیا ارشاد فرمائے گا لا یظلمون فتیلا، کہ آج کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کے اندر موجود گٹھلی کے ایک دھاگے کے برابر بھی کسی کے ساتھ اس دن ظلم نہیں ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ امام کائنات نے سمجھانے کے لیے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا اللہ ایک بن سینگوں والی بکری کو زندہ کرے گا جس کو سینگوں والی بکری نے زخمی کیا تھا۔ اللہ اس بن سینگوں والی بکری سے کہے گا اے بکری آج حساب کتاب کا دن ہے، آج کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، آج تمام کے تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ انسان جو اس دنیا کے اندر کر کے آئے ہیں ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا، آج کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور آ کے اپنا بدلہ لے لے۔ وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ تو کسی کا جاہو جلال والا ہونا، کسی کا اقتدار والا ہونا، کسی کا اختیار والا ہونا، کسی کا شان اور شکوے والا ہونا، شان اور شوکت والا ہونا، کسی کا تاجدار ہونا، کسی کا کرسی والا ہونا، کسی کا صوبے دار ہونا، کسی کا وزیر اعظم ہونا، کسی کا صدر ہونا کام نہیں آئے گا، کسی کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے سامنے بڑے بڑے کھڑے ہوں گے، سہمے کھڑے ہوں گے، ڈرے کھڑے ہوں گے۔ امام کائنات نے فرمایا کہ ساری کی ساری دنیا اللہ کے سامنے سہمی کھڑی ہوگی، ڈری کھڑی ہوگی، تو عرش والا پکارے گا۔ قیامت کے میدان کے اندر سناٹے کے اندر آواز گونجے گی لمن الملک اليوم، او اقتدار والو، او اختیار والو، او عزت والو، او ہیبت والو، او جاہ و جلال والو، او کرسی والو، او شان و شوکت والو، بتلاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آدم کی ساری اولاد ایک میدان میں اکٹھی ہوگی، اللہ رب العزت کی آواز آئے گی، بڑوں بڑوں کے سر جھک جائیں گے، مادرزاد ننگے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جسم کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی کپڑا نہیں ہوگا، لیکن مجال ہے کہ کوئی شخص بھی آنکھ اٹھا کر کسی دوسرے کی طرف جو ہے وہ نظر اٹھائے گا، کوئی شخص بھی آنکھ اٹھا کر کسی دوسرے کی طرف دیکھے گا۔ پھر آواز آئے گی، اللہ پوچھے گا آج کس کی سلطنت، آج کس کا اقتدار، آج کس کا اختیار؟ لمن الملک اليوم، آج اقتدار والا کون ہے، آج اختیار والا کون ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے تیسری دفعہ آواز آئے گی لمن الملک اليوم، پھر میدان حشر کے اندر، قیامت کے میدان کے اندر، میدان حساب کے اندر سناٹا ہوگا، خاموشی ہوگی، تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے سہمے کھڑے ہوں گے۔ آج یہاں پر 50 لوگوں کو اکٹھا کر لیں ان کو خاموش کروانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر
अरबों खरबों की तादाद में इंसान अल्लाह के सामने खड़े होंगे, मैदान हशर के अंदर सन्नाटा होगा, खामोशी होगी, फिर आवाज आएगी लिमनिल मुल्कुल यौम, कि आज किसकी बादशाही है, आज इख्तियार वाला कौन है। तो फिर अल्लाह खुद ही आवाज देगा, अल्लाह खुद ही जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज मेरे अलावा ना तो कोई इख्तियार वाला है ना ही कोई इख्तियार वाला है, आज मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरी जात है। अल्लाह की जात कहेगी आज नजरें उठाकर देखो तो सही, आज हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, आज अल्लाह की बादशाही है, इख्तियार वाला, इख्तियार वाला, शानो शौकत वाला, जाहो जलाल वाला, इख्तियार वाला, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात होगी। और आज हमारा क्या हाल है? हमें अल्लाह थोड़ा सा पैसा दे दें, थोड़ा सा इख्तियार दे दें, इख्तियार दे दें, तो हम क्या करते हैं? हम इस बात को अपना हक समझते हैं कि हम लोगों के मालों को गस्ब करें, हम लोगों के मालों को हड़प करें, हम यतीमों के माल को खा जाएं, हम लोगों की इज्जतों के साथ खेलें, दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशियां करें। आज हमारा ये हाल है और कयामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, और फिर आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज मनसब वाले, शानो शौकत वाले, रिश्वत लेने वाले इस कौम को 24-24 घंटे लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला करने वाले उस दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। हमारे इस मुल्क को खाने वाले, हमारे इस मुल्क का पैसा खाने वाले, इस कौम को लूटने वाले, इस कौम से रिश्वत के नाम पर पैसा लेने वाले, इन तमाम के तमाम लोगों का उस दिन हिसाब होगा। आज ये अपने आप को इख्तियार वाला समझते हैं, ये समझते हैं कि हमसे बड़ा इख्तियार वाला कोई नहीं, अगर हम हुक्म दे दें तो पूरे का पूरा मुल्क तबाह हो जाता है, पूरे का पूरा मुल्क रुक जाता है। लेकिन उस दिन ये तमाम के तमाम अल्लाह के सामने लाइन में लगे हुए होंगे, डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। इस कौम को अजाबों में मुब्तला करने पर इनसे हिसाब लिया जाएगा, इनको पूछा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है ला युज़लमूना फतीला, कि किसी के साथ भी जरा बराबर जुल्म नहीं होगा। कयामत के दिन सबके साथ इंसाफ होगा। ये तो हुई आम इंसानों की बात। अल्लाह के अंबिया भी अल्लाह के सामने खामोश खड़े होंगे। आदम जैसा नबियों का बाप सर झुकाए खड़ा होगा, नूह जैसा 450 साल तबलीग करने वाला पैगंबर खामोश होगा, इब्राहिम जैसा अज़्मे रसूल जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त करार दिया है, इसकी जुबान से कोई लफ्ज अदा नहीं होगा। मजाल है किसी की जुबान से उस दिन कोई लफ्ज निकल सके। अल्लाह के नबी का फरमान है, इमाम कायनात ने फरमाया, जब अल्लाह की इस आवाज के ऊपर, इस सदा के ऊपर कोई आवाज नहीं आएगी, हर तरफ खामोशी होगी, तो इमामुल अंबिया बोलेंगे नहीं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को रब की बारगाह के अंदर सजदे की सूरत में रख देंगे और फरमाएंगे, अल्लाह तेरे सिवा कौन है? अल्लाह आज तेरे सिवा कुव्वत वाला भी कोई नहीं, अल्लाह आज तेरे अलावा रहम करने वाला भी कोई नहीं, अल्लाह आज तेरे अलावा इख्तियार वाला और इख्तियार वाला भी कोई नहीं। हमें आज इस बात का एहसास नहीं कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ नमाज, रोजे, ज़कात और हज का नाम नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को एक कामल और मुकम्मल दस्तूर और सांचे में डालने का नाम है। अपने आप को अल्लाह के उतारे हुए कानून और सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारने का नाम है। यह किताब एक मुकम्मल दस्तूर है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के बेहतरीन उसूल हैं, रहनुमा उसूल हैं जो अल्लाह ने इस किताब के अंदर जिक्र किए हैं।
اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے اس کتاب کو خوبصورت غلافوں کے اندر لپیٹ کر تاکوں میں سجا کر رکھ دیا. اس کتاب کو سالوں کے بعد نکالتے ہیں. جب بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے اس کے سائے کے اندر رخصت کرتے ہیں. کیا اسلام اس چیز کا نام ہے؟ اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے, اس کتاب کو سیکھا جائے, اس کتاب کو سکھلایا جائے, اس کے اوپر عمل کیا جائے, اس کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزاری جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ کو دونوں انگلیوں کے اندر تھاپتے ہوئے کہا تھا. آپ نے پکڑے ہوئے فرمایا کہ جہنم کی اکثریت صرف اور صرف اس زبان کی وجہ سے جہنم میں ہوگی. جہنم کی اکثر آبادی صرف اور صرف اس زبان کی وجہ سے جہنم میں ہوگی. ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر اچھی طرح سے بٹھا لینا چاہیے کہ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. قرآن کے الفاظ کے مطابق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حقوق کا ذکر کیا, پھر اپنے حقوق کے بعد اللہ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا. اس آیت کے اوپر غور کیجئے کہ اسلام کن دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. ہمیں اللہ نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم حقوق اللہ کو بھی پوری طرح سے ادا کریں. اللہ نے جو کام ہمارے ذمے لگائے ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق سر انجام دیں. اللہ کی اطاعت ہماری زندگی کے اندر شامل ہونی چاہیے. اور دوسرا مجموعہ کیا ہے؟ حقوق العباد, کہ ہمیں حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے, اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے. کہ کس طرح سے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں, کس طرح سے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں, کس طرح سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, ایک باپ کی حیثیت سے کس طرح سے ہم اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ہم کس طرح سے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا نماز نہ پڑھنے والا جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا, روزے نہ رکھنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا, زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والا نہ ادا کرنے والا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کا نافرمان وہ شخص جو اپنے والدین کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتا, اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا, وہ اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے, وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. اب ہماری تمام کی تمام عبادتیں, تمام کی تمام ریاضتیں, ہمارا اس دنیا کے اندر حج ادا کرنا, نمازیں پڑھنا, صدقہ و خیرات کرنا کس کام کا؟ اگر ہم حقوق اللہ کی پاسداری نہ کریں, ہم اللہ کے حقوق کی پاسداری نہ کریں. ہمیں یہ دونوں کام کرنے ہیں, ہمیں حقوق العباد کی بھی پاسداری کرنی ہے اور حقوق اللہ کی بھی پاسداری کرنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو, ہمارے اسلام کی جو ہے وہ عمارت جو ہے وہ ممکن ہو, تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے تمام احکامات کو ماننا ہوگا, اپنی زندگی کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا ہوگا, چاہے غم کا موقع ہو, چاہے خوشی کا موقع ہو, عید ہو, رمضان ہو, رمضان کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر ہمیں اللہ کی رضا کو شامل کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ
ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا. رشتہ داروں کی ایک مکمل فہرست اللہ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. سب سے پہلے کس کے حقوق کا اللہ نے ذکر کیا ہے؟ والدین کے حقوق کا. وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے حقوق کا. وَالْيَتَامَى یتیموں کے حقوق کا. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى جو آپ کے قریب کے ہمسائے ہیں ان کے حقوق کا. وَالْجَارِ الْجُنُبِ جو آپ کے دور کے ہمسائے ہیں ان کے حقوق کا. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ آپ کے ہمسایوں کے ہمسایوں کا, ان ہمسایوں کے ہمسایوں کا. اسی طرح سے اللہ نے ایک مکمل فہرست ہمارے سامنے رکھی ہے. وابن السبیل آپ اپنی بستی سے نکل جائیں, آپ کی بستی کے علاوہ جو باہر سے مسافر آپ کی بستی کے اندر ٹھہرتے ہیں, دوسرے ملکوں کے ساتھ, دوسری اقوام کے ساتھ, آپ کے مذہب کے لوگ, آپ کے غیر مذہب کے لوگ, وہ لوگ جن کا آپ کے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ان کے ساتھ آپ کے معاملات کس طرح سے طے کرنے ہیں, کس طرح سے اپنے ان تمام کے تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اگر ہم ان لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو میدان حشر کے اندر اللہ ہم سے ان کے حقوق کے بارے میں سوال پوچھے گا, ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ہمیں اس چیز کا جواب دینا ہوگا. جس طرح سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اسی طرح سے والدین کے حقوق کے بارے میں, بیوی کے حقوق کے بارے میں, بچوں کی تربیت کس طرح سے کی, کیا بچوں کو جہاں پر سکول کی تعلیم دلائی وہاں پر انہیں دینی تعلیم بھی دلائی کہ نہیں دلائی. یہ تمام کی تمام چیزوں کا ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اس دن اقتدار والا, اختیار والا وہ اللہ ہوگا, اور اللہ اس دن فرمائے گا لا یظلمون فتیلا, تو ہم سے بھی ہمارے تمام کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا. ہمیں اس دن کے لیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے, اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا چاہیے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ بات کرتے ہیں ہم ایمان کی, بات کرتے ہیں مومن ہونے کی, مسلمان ہونے کی, اور ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ وہ ایمان جو ہمیں گھر سے اٹھا کر 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک تو لے کر نہیں جاتا, وہ ہمیں جنت میں کیا لے کر جائے گا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت تھوڑا سا وقت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, ہماری زندگی بہت مختصر ہے. کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی ہے, آخری بات کہوں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ہمارے پاس اس زندگی کے اندر کتنا وقت ہے, بات بہت سوچنے والی ہے. ہمارے پاس صرف اور صرف اتنا وقت ہے جتنا ایک اذان اور نماز کے درمیان ہوتا ہے. جب پیدا ہوئے ہمارے کانوں کے اندر اذان دی گئی, اور جب مریں گے تو ہماری نماز پڑھائی جائے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے, جو کچھ سنایا ہے, اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.